السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں بالا خاتون بیگم خاتون اور گنچا کے ساتھ مرکزی خیمے میں پہنچتی ہیں۔ بیگم خاتون کہتی ہے گنچا مجھ سے ناراض ہے۔ گنچا کہتی ہے تم خاموش رہو، میں بیوقوف نہیں ہوں، گلدان نے جانے سے پہلے ہر چیز کا اعتراف کیا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے کیا اعتراف کیا ہے گنچا؟ گنچا کہتی ہے قبیلے میں ہونے والے ہر فساد کے پیچھے بیگم کا ہاتھ ہوتا ہے، اس نے ہمیں آپس میں لڑوایا اور ہمارے خلاف سازش کی۔ بالا خاتون کہتی ہے ہم آپ کی حفاظت کرتے رہے، ہم نے آپ کے فرائض میں مدد کی، اور آپ نے ایسا کیوں کیا بیگم؟ بیگم خاتون کہتی ہے جھوٹ ہے، یہ الزام ہے بالا خاتون۔ گنچا کہتی ہے میری بات پوری نہیں ہوئی ہے بیگم، کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکل پیدا کرنا چاہتی ہے والدہ، کیونکہ بیگم خاتون عثمان صاحب سے محبت کرتی ہیں۔ بالا خاتون یہ سن کر کافی حیران ہو جاتی ہیں۔ بیگم خاتون کہتی ہے کیا تم نے میرے احسانات کا ایسے بدلہ دیا ہے گنچا؟ گنچا کہتی ہے کیسا احسان؟ تم نے میری کون سی مدد کی ہے بیگم؟ تم نے صرف اپنے بارے میں سوچا ہے، تم مجھے اپنے خاندان کی دشمن بنانا چاہتی تھی، تم اصل میں میری اماں کو تکلیف دینا چاہتی تھی ہاں؟ بالا خاتون کہتی ہے تو تم میرے بچوں کے ساتھ مجھے تکلیف دینے کی کوشش کر رہی تھی، تمہاری بے بنیاد ہمت تمہاری جان لے سکتی ہے۔ بیگم کہتی ہے میں نے غلطی نہیں کی، مجھے آپ سے پہلے عثمان صاحب سے محبت ہو گئی تھی۔ بالا خاتون یہ سن کر اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارتی ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے محبت ہاں؟ تم محبت کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ عثمان صاحب میری محبت ہیں، لیکن تمہاری محبت صرف ایک کالا داغ ہے، اس قبیلے میں ایسے داغ کی کوئی جگہ نہیں ہے بیگم۔ تم محبت کو اپنے گندے ہاتھوں سے داغدار نہیں کر سکتی ہو، تم نے محبت کو کسی چیز کے لالچ سے الجھا دیا ہے، ایسی لالچ کہ اس آگ نے سارے قبیلے کو جلا دیا ہے ہاں؟ بیگم خاتون کہتی ہے آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بالا کہتی ہے قبیلہ زہر سے پھیلا ہوا ہے بیگم، تم زہر آلودہ کیوں نہیں ہو بیگم؟ بیگم خاتون کہتی ہے اس کی ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی ہیں آپ کو پھانسی کے لیے ایک شخص چاہیے، لیکن میری واحد غلطی محبت تھی۔ بالا خاتون کہتی ہے بس اپنی چیزیں جمع کرو اور اس قبیلے سے نکلو، میں تمہیں یہاں پر نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، تم یہاں سے جاؤ۔ بیگم خاتون کہتی ہے آپ مجھے نہیں بھیج سکتی ہیں، جب تک عثمان صاحب مجھے نہیں بھیج دیتے ہیں میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اور یہ کیا ہے بالا، کیا تمہیں خود پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے ڈر ہاں، تم مجھے نہیں ڈرا سکتی ہو بیگم، تم یا تو اپنی مرضی سے جاؤ گی یا میں جانتی ہوں کہ تمہیں کیسے نکالنا ہے۔ بیگم کہتی ہے اس قبیلے میں چاہے سب تمہاری بات سنتے ہوں، لیکن میں نہیں سنوں گی، تمہارے کہنے پر میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس قبیلے میں مجھے عثمان صاحب نے بلایا ہے۔ بالا خاتون یہ سن کر اس کی گردن پکڑ لیتی ہے اور اس کو دبانے لگتی ہے۔ بیگم خاتون کہتی ہے جب تک وہ نہیں آئیں گے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بالا کہتی ہے اس منہ سے میرے شوہر کا نام مت لینا خاتون، ابھی تک میں نے تم سے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، اب میری تلوار بولے گی، اب میری نظروں سے ہٹ جاؤ۔ بیگم خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گنچا کہتی ہے والدہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ادھر جنگل میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر مسلسل آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں ہی وہ ایک مقام پر جا کر رکتے ہیں، سامنے سے مزید سپاہی بھی آتے ہیں۔ سپاہی دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے حضور، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اورحان بے اور بوران بے، ان کے بارے میں کیا کوئی خبر ہے؟ ساروجہ کہتے ہیں جناب ہم نے ہر طرف دیکھا ہے، ہم نے تمام نشانات کا سراغ لگایا ہے لیکن کچھ نہیں ملا ہے۔ یوسف کہتے ہیں ہمارے جن سپاہیوں کی حالت خراب تھی ان کو قریبی قبیلے میں چھوڑا ہے، لیکن اصل مسئلہ تمام قبائل کے ساتھ ہے، انہوں نے تمام پانیوں میں زہر ملا دیا ہے، ہمارے لوگ مشقت کا سامنا کر رہے ہیں اور کچھ مر رہے ہیں جناب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہماری سرزمین کے تمام حکیموں کو خبر بھیجو آئیکت، چلو ہم لوگوں کو مزید مشقت میں نہیں رہنے دے سکتے ہیں، ہم قبیلے جا رہے ہیں۔ جرکتائی کہتا ہے کیا ہم شہزادہ اورحان اور بوران کو تلاش کرنا چھوڑ دیں گے حضور؟ عثمان صاحب کہتے ہیں وہ کمینہ اولوگان میرے علم کے بغیر نہ ہی میرے بیٹے اور نہ ہی بوران کو چھو سکتا ہے، تم فکر نہ کرو، چلو ہم قبیلے جا رہے ہیں۔ جس کے بعد وہ مسلسل قبیلے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب خفیہ منگولی ٹھکانے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اولوگان کمانڈر التوگا کے ساتھ اورحان اور بوران کے پاس پہنچتا ہے۔ اولوگان کہتا ہے اورحان میں یہاں سے آ رہا ہوں جہاں تمہارے بابا کو رکھا ہوا ہے، جان لو کہ تمہاری زندگی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اورحان کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو نسلی کتے، بغیرتوں کی طرح مت بولو۔ التوگا وہاں پر اس کو مارنے لگتا ہے۔ اولوگان کہتا ہے تمہارے بابا کی زبان بھی تمہاری طرح ہے، اس کے تمام لوگ زہر سے مرنے والے ہیں، لیکن وہ اب بھی اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ فخر اور تکبر تم لوگوں کو تباہ کر دے گا، تم اپنے بابا کی وجہ سے مرو گے۔ اورحان کہتا ہے میرے بابا نے جو بھی کیا ہے سب سے بہتر کیا ہے، ایک نہیں ہزاروں اورحان اس ریاست پر قربان ہوں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم غلام بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، نہ ہی میرے بابا اور نہ ہی میں کبھی تم جیسے کتوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ التوگا پر اپنا سر مارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاندار اور گرمیانیوں کی طرح گھٹنے ٹیک دیں گے شہزادے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے ترکوں کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی قسم کھائی ہے، موت ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے بھلا؟ ادھر آؤ کمینے۔
التوگا آ کر اس کو وہاں پیٹنے لگتا ہے۔ ہولوگان کہتا ہے میں تمہاری روایت کو مٹا دوں گا، میں تمہاری نظریات کو تباہ کر دوں گا۔ عثمان گر جائے گا اور تم ٹوٹ جاؤ گے، اور وہ آئے گا اور میرے سامنے کتے کی طرح جھک جائے گا۔ انہیں کھول دو نوکروں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں بھی ان کی زبانوں کی طرح مضبوطی ہے، اور پھر سپاہی اورحان کو لے کر جا کر پھانسی کے پھندے پر لٹکانے لگتے ہیں۔ ہولوگان کہتا ہے تم آہستہ آہستہ مرو گے اورحان۔ نوکر جشن منائیں گے اور وہ تمہارے سامنے قمص پئیں گے، جس کے بعد اورحان کو وہاں پر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ وہاں پر کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، جس کے بعد اس کے پیروں کے نیچے ایک پتھر رکھ دیا جاتا ہے۔ ہولوگان کہتا ہے تیل ڈالو۔ ایک منگولی سپاہی آ کر اس کے پیروں پر تیل ڈالنے لگتا ہے۔ ادھر کمانڈر التوگا اورحان کو دبوچتا ہوا کہتا ہے میں تمہیں بھی تیل میں لگاؤں گا، ذرا صبر کرو۔ اتنے میں ہی ایک منگولی سپاہی کوئی مشروب لا کر ہولوگان کو دینے لگتا ہے۔ ہولوگان وہاں پر کھڑا اسے پینے لگتا ہے، اورحان ادھر کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے۔ ادھر دوسری جانب بیگم خاتون کافی غصے میں اپنے خیمے میں پہنچتی ہے۔ بیگم خاتون کہتی ہے میں اس تھپڑ کا بدلہ تم سے لوں گی بالا، میں قسم کھاتی ہوں تم موت کی خواہش کرو گی، اور تم بھی گنچا۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھائی کی اور تمہاری حفاظت کی، لیکن تم نے مجھے مایوس کیا اور تم نے سوچا کہ میں نے تمہیں زہر دیا ہے۔ ہاں۔ اتنے میں ہی وہ ایک پانی کا جگ اٹھاتی ہے اور اسے دیکھ کر البائے کو پکارنے لگتی ہے۔ ایک منظر سامنے آتا ہے جب البائے اس کے خیمے میں وہ جگ لایا تھا۔ البائے نے کہا تھا میں کنویں پر گیا تھا اور تھوڑا پانی لے کر آیا ہوں۔ اس طرح سے وہ پانی البائے نے اسے دیا تھا۔ یہ سوچ کر بیگم خاتون کہتی ہے عائشہ کو بھی زہر نہیں دیا گیا اور مجھے بھی نہیں۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں معلوم تھا البائے؟ البائے کیا تمہیں اس زہر کے بارے میں معلوم تھا؟ ادھر مرکزی خیمے میں بالا خاتون کہہ رہی تھی بیگم اپنے عزائم میں اندھی ہو چکی ہے۔ گنچا کہتی ہے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے والدہ۔ بالا کہتی ہے وہ کچھ نہیں کرے گی۔ اتنے میں ہی ہولوفیرا وہاں پر پہنچتی ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے اماں کیا آپ ٹھیک ہیں؟ بالا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں بیٹا، کیا تم ٹھیک ہو؟ گنچا کہتی ہے کیا تم طبیب کے پاس گئی تھی؟ بالا ہی سن کر کہتی ہے طبیب کیا ہوا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے؟ ہولوفیرا کہتی ہے والدہ میں اس سب سے پہلے اورحان کو بتانا چاہتی تھی میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر بالا خاتون اس کو اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے بیٹی ہماری تمام پریشانیوں کے درمیان آپ کو مبارک ہو، اللہ کا شکر ہے، اللہ تمہارے بچوں کو تمہارے ساتھ لمبی عمر عطا کرے۔ ہولوفیرا کہتی ہے والدہ اورحان واپس آئے گا نا؟ بالا خاتون کہتی ہے انشاءاللہ ضرور آئے گا میری بیٹی، وہ ضرور آئے گا۔ گنچا کہتی ہے انشاءاللہ اورحان واپس آئیں گے، تم صحیح سلامت اپنے بچوں کو گلے لگاؤ گی ہولوفیرا؟ بالا کہتی ہے چلو ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تم میرے بیٹوں کی چٹان ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتی ہو۔ جس کے بعد گنچا اور ہولوفیرا بھی ایک دوسرے کو گلے لگا لیتی ہیں۔ اتنے میں ہی قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے اور وہ بھاگی ہوئی باہر جاتی ہیں۔ ادھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے پہنچتے ہیں اور قبیلے کی صورتحال دیکھ کر کافی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف لاشیں بچھی ہوئی تھی۔ عثمان صاحب گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ آگے پہنچنے کے بعد وہ ایک لاش کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور لوگوں کی حالت دیکھ کر کافی مایوس ہوتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب کھڑے ہو کر ایک ماں کے پاس آتے ہیں جو اپنی بچی کو لے کر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی میرا بچہ مر گیا ہے عثمان صاحب، اور پھر عثمان صاحب ایک اور بچی کے پاس آتے ہیں اور اسے اٹھا کر جانے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب قبیلے میں ہر طرف لوگوں کو بیمار اور لوگوں کی لاشیں ہی دیکھ رہے تھے۔ سب سپاہی عثمان صاحب کو کہتے ہیں ہمیں بچائیں حضور، اللہ کی محبت کے لیے ہمیں اس عذاب سے بچائیں۔ عثمان صاحب ایک اور خیمے میں پہنچتے ہیں جہاں پر سب کو بیمار پاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ ایسے ہی ایپیسوڈ آپ کو پر وقت دیکھنے کو ملتے رہے۔ اب ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔